بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب والدین کی ضرورت ختم ہو جائے تو کیا وہ فالتو ہو جاتے ہیں؟ سیالکوٹ کے قریب وہ قدیم گاؤں جہاں شام ڈھلے سفیدے کے درخت کچی دیواروں پر سائے بچھا دیتے تھے، وہاں ایک نام عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا، ہیڈ صاحبہ۔ اصل نام بیگم زبیدہ تھا، مگر پورا گاؤں انہیں اسی نام سے جانتا تھا۔ وہ صرف ایک استانی نہیں تھی، وہ اس بستی کی ماں تھی۔ انہوں نے 2 نسلوں کو پڑھایا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا الف آج بھی کئی لوگوں کی زندگی کا پہلا حرف تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے نیلے گیٹ سے باہر نکلتی تو بڑے بڑے لوگ احترام سے کھڑے ہو جاتے، مگر اس عزت کے پیچھے ایک پوری عمر کی قربانی چھپی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب دنیا بدل گئی، تب سے زبیدہ بیگم نے ہار نہیں مانی۔ دن کو اسکول میں بچوں کو پڑھاتی، رات کو سلائی کرتی۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں ان کے گھر کی بتی دیر تک جلتی رہتی۔ وہ کپڑے سیتی تھیں تاکہ ان کے بچے اچھی زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے اپنی خواہشیں دفن کر دیں، اپنے زیور بیچ دیے، مگر کبھی اپنے بچوں کی ضرورت ادھوری نہیں رہنے دی۔ ایک ایک روپیہ جوڑ کر انہوں نے یہ پکا مکان بنایا تھا۔ وہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنا تھا، اس میں ایک ماں کی جوانی، نیندیں اور آنسو شامل تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے بڑی محبت، بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد ان بیٹوں کو جوان کیا، 2 کی شادی کر دی، لیکن وہی زمانے کی ریت کہ وہ بیٹیاں کسی اور کی تھیں، ان کو ماں کا درجہ نہ دے سکیں۔ ایک ایک کر کے اپنے خامندوں کو لے کر علیحدہ ہو گئیں۔ انہوں نے بھی صبر کر لیا۔ کیا کرتی؟ جب اپنے ہی بچے اپنے نہ رہیں تو کسی غیر پہ کیا گلہ؟ لیکن سب سے چھوٹا اسد ان کی جان تھا، وہی اسد جسے انہوں نے سینے سے لگا کر بڑا کیا تھا، وہی اسد جس کے لیے وہ خود بھوکی رہ جاتی مگر اس کی پسند کا کھانا ضرور بنتا تھا۔ بیٹے تو دونوں وہ بھی بہت پیارے تھے، لیکن اسد کے ساتھ ان کا ایک عجیب ہی رشتہ تھا، بہت محبت تھی اس چھوٹے بچے کے ساتھ ان کو۔ بڑے بیٹے تو ایسے گئے کہ کبھی پلٹ کر انہوں نے خبر بھی نہ لی۔ اسد سے ان کو بہت امیدیں تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ جس محبت اور خون جگر سے اس نے ان بچوں کو پالا ہے، کوئی ایک تو اپنا بنے گا، اور اسد کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا جیسے ان دونوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اسد کی شادی شائستہ سے ہوئی۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، پھر آہستہ آہستہ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ شائستہ کو ساس کی موجودگی بوجھ لگنے لگی۔ اسے اپنی وہ 2 جٹھانیاں بہت خوش قسمت لگتیں جو ساس سے دور تھیں، اور ساس کے ساتھ اس کو اپنا گھر ہی قید لگتا۔ وہ بھی ایک روایتی عام بہو تھی۔ اسے زبیدہ بیگم کی کھانسی سے شکایت تھی، ان کی باتوں سے شکایت تھی، حتیٰ کہ ان کے سانس لینے سے بھی شکایت تھی۔ ایک شام بارش آنے والی تھی، ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم صحن میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں کہ شائستہ غصے سے باہر آئی۔ امی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ مہمان آنے والے ہیں۔ اگر وہ ایک بڑھیا کو یوں صحن میں بیٹھا دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ زبیدہ بیگم نے دھیرے سے کہا، بیٹا، کمرے میں گھٹن ہوتی ہے، آپ کو ہر چیز میں مسئلہ ہوتا ہے۔ شائستہ نے تلخی سے کہا۔ اسد وہیں کھڑا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ زبیدہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید ابھی باقی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ضرور کہے گا کہ یہ میری ماں ہے۔
ان سے عزت سے بات کرو۔ مگر اسد خاموش رہا، اور کبھی کبھی انسان کو دوسروں کے الفاظ نہیں، اپنوں کی خاموشی مار دیتی ہے۔ رات کو شائستہ پھر چیخی، میں تنگ آ گئی ہوں ان کی خدمت کرتے کرتے، رات بھر کھانستی رہتی ہیں، اگر گھر میں رہیں گی تو میں میکے چلی جاؤں گی۔ زبیدہ بیگم نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا میں برآمدے میں سو جاؤں گی۔ نہیں، شائستہ نے ان کی چادر اٹھا کر صحن کے پچھلے حصے کی طرف پھینک دی۔ مرغیوں والا ڈربہ خالی پڑا تھا، وہاں چلی جائیں۔ یہ الفاظ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ زبیدہ بیگم نے اسد کی طرف دیکھا۔ اسد نے نظریں جھکا لیں۔ امی بس آج کی بات ہے، صرف اتنے لفظ، اور انہی لفظوں نے ایک ماں کی پوری زندگی توڑ دی۔ مرغیوں کے ڈربے کے پاس کیچڑ تھی، بدبو تھی، ٹوٹی ہوئی ٹین کی چھت تھی۔ وہی زبیدہ بیگم جنہیں کبھی پورا گاؤں عزت دیتا تھا، آج وہ مرغیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پرانی پوٹلی کھولی جس میں شوہر کی گھڑی تھی، ایک تسبیح تھی اور اس گھر کے کاغذات کی فوٹو کاپی۔ بارش زور سے برس رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں برسن والا درد اس بارش سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک سوال کیا، کیا واقعی والدین کا صرف یہی فرض ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے قربان کر دیں، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشیں، اپنی جوانی، سب کچھ بچوں پہ لوٹا دیں، اور بدلے میں اولاد کو یہ حق مل جائے کہ وہ انہی والدین کو ان کے اپنے گھر میں بے عزت کرے جن ہاتھوں نے بچپن میں اولاد کو گرنے نہیں دیا؟ کیا بڑھاپے میں انہی ہاتھوں کو سہارا دینا اولاد کا فرض نہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ والدین بوجھ نہیں ہوتے، وہ سایہ ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی کی دھوپ انسان کو جلا دیتی ہے۔ پھر زبیدہ بیگم نے اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیا۔ زبیدہ بیگم خاموشی سے اٹھی، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بغیر کسی کو جگائے اس گھر سے چلی گئی جسے بنانے میں انہوں نے پوری زندگی لگا دی تھی۔ صبح شائستہ نے برآمدہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ شکر ہے کہیں چلی گئی، اس نے سکون کا سانس لیا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے، پھر مہینے۔ کبھی کبھی اسد کو ماں یاد آتی، مگر شائستہ فوراً کہتی، پیسے ختم ہوں گے تو واپس آ جائیں گی۔ پھر ایک دن دوپہر کو ایک سفید سرکاری جیپ گھر کے باہر آ کر رکی۔ ایک وکیل باہر نکلا۔ اسد صاحب؟ جی۔ اس نے ایک لفافہ اسد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ آپ کے لیے بے دخلی کا نوٹس ہے۔ اسد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا مطلب؟ وکیل نے سنجیدگی سے کہا، بیگم زبیدہ نے یہ گھر، زمین اور اپنی تمام جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی ہے جو بیوہ عورتوں کی کفالت کرتا ہے۔ آپ کو 24 گھنٹے میں یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ اسد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ لفافے میں ایک خط بھی تھا، بیٹا اسد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تم میری خاموشی کو کمزوری سمجھو۔ یہ گھر میں نے اپنی جوانی، اپنی نیندیں، اپنی خواہشیں قربان کر کے بنایا تھا۔ تم نے مجھے مرغیوں کے ڈربے کے پاس جگہ دی، یہ بھی نہ سوچا کہ اس ماں نے تم لوگوں کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مجھ سے میری راتوں کی سکون کی نیند بھی چھین لی۔ یہ صلہ دیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ اب جاؤ، اپنی دنیا خود بنا کر دیکھو، شاید تب تمہیں احساس ہو
کہ ایک چھت بنانے میں کتنی عمریں لگتی ہیں۔ والدین کمزور نہیں ہوتے، وہ صرف اولاد کی محبت میں خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب اولاد عزت چھین لے تو والدین کو بھی حق ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کہیں، جاؤ اب خود محنت کرو، اپنی خون پسینے کی کمائی سے خود کا گھر بناؤ، اور پھر جب تمہاری اولاد تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس گھر سے تمہیں نکال دے تو اس وقت کو ضرور یاد کرنا۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نیلے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں زبیدہ منزل لکھا تھا۔ آج وہ گھر صرف ایک مکان نہیں لگ رہا تھا، اس کی نااہلی کا فیصلہ لگ رہا تھا، اور اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا ماں باپ صرف گھر نہیں بناتے، اپنی پوری زندگی دیواروں میں چن دیتے ہیں۔ اور جو اولاد اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، وقت ایک دن اس سے بھی وہی حساب لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔